بسم اللہ الرحمن الرحیم. بایو 202 کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 191 سے 200 تک. اور ان ٹاپکس کا جو ان سارے لیکچرز کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے انزائمز. تو انزائمز آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین ہوتے ہیں، گلوبولر پروٹین، اور ان کا کام ہوتا ہے کسی بھی ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرنا. اور وہ کس طرح کرے گی کسی بھی ریئیکشن کو سپیڈ اپ؟ ایکٹیویشن انرجی کو کم کر کے. تو یہاں پر میں نے ایک میکینزم بنایا ہے، یعنی انزائم جو ہے وہ کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا اور ٹیمپریری طور پر ایک انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بن جائے گا، اور کچھ ٹائم کے بعد جو انزائم ہے وہ بالکل جیسا شروع میں تھا ویسے ہی واپس آ جائے گا. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انزائم جو ہے وہ خود ریئیکشن میں انوالو نہیں ہوتا، جبکہ جو سبسٹریٹ ہے وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ بات یاد رہے کہ یہ دوبارہ پروڈکٹ جو ہے یہ سبسٹریٹ میں دوبارہ بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. انزائم جو ہے وہ کافی اسپیسیفک ہوتے ہیں اپنے سبسٹریٹ کنسنٹریشن کے حوالے سے، ٹیمپریچر کے حوالے سے، پی ایچ کے حوالے سے. آپٹیمم چیزوں پر یہ کام کرتے ہیں، آپٹیمم پی ایچ پر، آپٹیمم ٹیمپریچر پر، ایک خاص سبسٹریٹ کنسنٹریشن جب تک یہ سیچوریٹڈ نہ ہو جائے. اگر یہ جو ویلیوز ہے اگر زیادہ ہو جائے تو انزائم جو ہے وہ ڈی نیچر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ میٹابولک پاتھ ویز کو بھی ریگولیٹ کر سکتا ہے. وہ کس طرح سے؟ ایکٹیویشن انرجی کی سپیڈ کو زیادہ کر کے. ایکٹیویشن انرجی کو کم کرے گا اور اس کی سپیڈ کو بڑھائے گا، تو میٹابولک پاتھ ویز کو بھی یہ ریگولیٹ کرے گا. اس کا نومنکلیچر دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا سفکس جو ہے وہ ہوتا ہے اے ایکس ای. یعنی فرض کرے کام ہے ڈی ہائیڈروجینیشن، یعنی ہائیڈروجن کو ریموو کرنا. تو جو انزائم یہ کام کرے گا اس کو ہم کہیں گے ڈی ہائیڈروجینیز، اے ایس ای. اس طرح پروٹیز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انزائم جو ہے وہ پروٹین کو ہائیڈرولائز کرے گا. ماڈیفائرز جو ہے وہ ہم شروع میں لگاتے ہیں جیسے زینتھائن آکسائڈ. اوکے آگے چلتے ہیں ہم. سورسز آف انزائمز میں پروسیڈ، یعنی انزائم کے جو سورسز ہیں ہم ان کو شروع میں لگائے گے جیسے پینکریاٹک رائبو نیوکلیز. یعنی یہ جو رائبو نیوکلیز انزائم ہے یہ اس کا جو سورس ہے وہ ہے پینکریاز. اس کے بعد ریگولیشن، جہاں سے جو اس کا سورس ہے، جیسے یہ لائپیز ہے تو اس کا سورس ہے ہارمون سینسٹیو لائپیز. الفا نومیرک ڈیزائنز ہم آخر میں لگا لیتے ہیں جو الفا نومیرک ہے، جیسے پولیمریز 3 یا پروٹین کائنیز سی. تو یہ 5 چیزیں تھیں جو آپ نے یاد رکھنی تھی نومنکلیچر کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے آئی یو بی، یعنی انٹرنیشنل یونٹ آف بایو کیمسٹ. انزائم جو ہے ہر ایک انزائم کا ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک کوڈ نمبر ہوتا ہے تاکہ وہ دوسرے انزائم سے فرق کیا جا سکے. اور یہ آئی یو بی جو ادارہ ہے یہ اس نے یہ نام دی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ہیگزو کائنیز کو دیکھیں جو کہ اے ڈی پی گلوکوز فاسفو ٹرانسفریز ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اے ٹی پی کو توڑ دیتا ہے اے ڈی پی میں اور ایک فاسفیٹ ریلیز کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں گلوکوز فاسفو ٹرانسفریز. ابھی جو ہیگزو کائنیز ہے اس کا جو انزائم کمیشن نیم ہے جو آئی یو بی نے دیا ہے وہ ہے 2.7.1. اب یہ 2.7.1.1 کیا ہے؟ 2 جو ہے یہ اس کی کلاس نیم ہے، اور اس کی کلاس نیم کیا ہے؟ وہ یہ رہی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، ٹرانسفریز. یہ بالکل لاسٹ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ اس کی کلاس نیم ہے. یہ جو فاسفو ٹرانسفریز ہے یہ اس کی سب کلاس ہے، اس کا نمبر ہے 7. پھر اس میں جو ہائیڈروکسی گروپ ہے وہ 1 ہے، اور جو اس میں ڈی گلوکوز ہے وہ بھی 1 ہے. تو یہ اس کا جو انزائم کمیشن نیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. 2 کلاس نیم ہوگا ٹرانسفریز، 7 جو ہے وہ سب کلاس ہوگی فاسفو ٹرانسفریز، 1 جو ہے وہ ہائیڈروکسل گروپ ہے، اور 1 جو ہے وہ ڈی گلوکوز ہے. تو اس طرح آپ کسی بھی انزائم کو نام دے سکتے ہیں. انزائم کی کلاسیفیکیشن آپ کوئی بھی پاس پیپر دیکھیں تو یہ سوال ضرور آیا ہوتا ہے، موسٹ فیوریٹ کویسچن ہے. تو انزائم کو ہم 6 طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. پہلا ہے آکسیڈو ریڈکٹیز. اب ایز اے نیم شو، یعنی یہ ایسے انزائم ہیں، اے ایس ای سے پتہ چلا یہ انزائم ہے جو آکسیڈیشن بھی کرتے ہیں اور ریڈکشن بھی کرتے ہیں. یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن مالیکیولز کو یا الیکٹران کے مالیکیولز کو ایک سبسٹریٹ سے دوسرے سبسٹریٹ میں یہ منتقل کر سکتے ہیں. یہ ہے آکسیڈو ریڈکٹیز. ان کو آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پھر ہے معاف کیجیے گا، یہاں پر ہی ہمارے پاس ہے ٹرانسفریز ہیں. ٹرانسفریزز جو ہے یہ ٹرانسفر کرتے ہیں اسپیسیفک گروپس کو ایک سبسٹریٹ سے دوسرے سبسٹریٹ میں. کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے، جیسے میتھائل گروپ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے. تیسرا ہے ہائیڈرولیسس. یہ جو ہے یہ سبسٹریٹ کی ہائیڈرولائسس کرتا ہے، پانی کی مدد سے اس کو توڑتا ہے. آئزومیریز جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے آئزومیرزم کیا ہوتا ہے، چینج ان دا مالیکولر اسٹرکچر، تو وہ انزائم ہے. لائزز جو ہے وہ
किसी भी सबस्ट्रेट में किसी ग्रुप को ऐड करना या रिमूव करना हो तो ये एंजाइम हम यूज़ करते हैं लाइगेसेस। और लाइगेसेस जो है लाइगेस करने के लिए यानी दो नए बॉन्ड्स को जोड़कर एक दो नए मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइगेसेस। अब हम सबको फ़र्दन देख लेते हैं तफसील से। ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस जो है वो कैटालिटिक ट्रांसफ़र करेगा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रॉन का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। इसकी चार सब क्लासेस हैं। एक है ऑक्सीडेज जो सिर्फ ऑक्सीजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफ़र करेगा। डीहाइड्रोजिनेसिस, ये हाइड्रोजिनेसिस करेगा। हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजिनेसिस। तो ये चार इसकी सब क्लासेस हैं और चारों जो है वो इसी क्लास के अंडर आते हैं, 1 2 3 4। दूसरी है ट्रांसफेरेसिस जो हमारी क्लास नंबर 2 है। इसका काम है स्पेसिफिक ग्रुप में ट्रांसफ़र करना। जैसे ट्रांसमिनेज जो है ये नेसेस ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। फॉस्फो ट्रांसफेरेसिस जो है वो काइनेसिस करेगा। तो हमने देखा था पिछले केस में फॉस्फो ट्रांसफेरेसिस था, तो वो दूसरी क्लास थी इसकी ट्रांसफेरेज की। तीसरी है हाइड्रोलिसिस है तीसरी। हाइड्रोलिसिस जो है इनका काम है सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस करना यानी पानी की मदद से तोड़ना। अब इसकी काफ़ी क्लासेस है जैसे पेप्टाइडेसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, लाइपेसिस, फॉस्फोलिपेसिस। अगर प्रोटीन को तोड़ना है तो ये एंजाइम यूज़ करेंगे। कार्बन को डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ये वाला, लिपिड को तोड़ने के लिए ये, और फॉस्फोलिपिड को तोड़ने के लिए हम ये एंजाइम यूज़ करेंगे। लाइसिस जो है वो किसी भी नए ग्रुप को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है वो मज़ीद क्लासिफिकेशन नहीं दी गई। फिर आइसोमेरेज है। आइसोमेरेज आपको पता है कि किसी भी सबस्ट्रेट की जो चेंजिंग उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है उसको तब्दील करना होता है आइसोमेरेज़म, और जो एंजाइम ये काम करेगा वो होगा आइसोमेरेजेस। किसी भी दो नए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जाती है उसमें हम लाइगेज इस्तेमाल करते हैं और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें पानी रिमूव हो सकता है। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिले, कार्बन सल्फ़र के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ या कार्बन कार्बन के साथ, तो पानी रिमूव होगा और इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा आ रहा है लाइगेंड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइगेंड जो है वो एक जॉइनिंग सब्सटेंस है। अपने पीछे देखा था लाइगेसिस, लाइगेसिस जो है वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है। तो लाइगेंड जो है वो दो कम्प्लेक्स चीज़ों को आपस में जोड़ती है और बायोलॉजिकल पर्पस में फिर ये हमें हेल्प करती है, यानी स्पीड अप करने में रिएक्शन को। ये एक सिग्नल ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नल ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये सिग्नल को अपने पास सिग्नल को ट्रिगर कर लेता है, बड़ी जल्दी भांप लेता है, और ये प्रोटीन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करता है, यानी प्रोटीन के साथ उल्टी साइड से ये जोड़ता है, इसलिए ये सिग्नल ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल भी है। अब जिस साइड से ये जुड़ेगा उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइड, ठीक है। जैसे एंजाइम की जो साइड बाइंडिंग होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइड, लाइगेंड की जो साइड बाइंडिंग है उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइड। तो बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड एंड प्रोटीन इज ऑफन कपल्ड to a conformational change in a protein that makes the binding site more complementary to ligand, permitting tighter bind called induced fit conformational change। यानी इंड्यूस्ड फिट का आपको पता है कि अपनी शेप चेंज कर लेना ताकि जो बाइंडिंग साइट है वो जुड़ सके प्रोटीन के साथ। तो लाइगेंड भी प्रोटीन के साथ जुड़ता है और उस केस में प्रोटीन को अपनी कन्फर्मेशनल चेंजिंग लानी पड़ती है, अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ती है ताकि लाइगेंड जो है उसका जुड़ सके। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी टाइटर बॉन्डिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और मैकेनिज्म क्या है एंजाइम एक्शन का? तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि सबस्ट्रेट के ऊपर यानी ऐसी चीज़ें जिन पर एंजाइम एक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगी, ऐसी चीज़ें बनेगी जो सबस्ट्रेट में एंजाइम एक्ट करने की वजह से चेंजिंग आएगी, बन जाएगा प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन है वो 10 से 10 टू पावर 5 से लेकर 10 टू पावर 7 तक की रेट में रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा। और एक्टिव साइड वो हिस्सा होता है जहाँ पर एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, जिसको हम फ्री एनर्जी चेंज भी कह सकते हैं। जो एक फोर्स होती है जो
کسی بھی اس سسٹم کو ایکویلیبریم کی طرف لے کر چلتی ہیں، یعنی اس کی جو ایکٹیویشن انرجی ہے اس کو وہ کم کرتی ہیں۔ تو یہاں ہم کچھ اسٹیٹس پڑھیں گے، گراؤنڈ اسٹیٹ اور ٹرانزیشن اسٹیٹ، اور ان دونوں اسٹیٹس کے درمیان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویشن انرجی۔ گراؤنڈ اسٹیٹ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو چاہے تو فارورڈ ہو چاہے ریورس ہو، کسی بھی ریئیکشن کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ اسٹیٹ۔ جبکہ ٹرانزیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ جو بیریئر ہے، لیٹ سپوز یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ ایک ہل ہے، تو یہاں یہ ہمارا ہے گراؤنڈ اسٹیٹ۔ اب اس بیریئر کو جو ہم نے کراس کرنا ہے، اس بیریئر کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہمیں کائنیٹک انرجی درکار ہوگی، جو ہمیں انرجی درکار ہوگی، اس کو وہ ہوگی ٹرانزیشن اسٹیٹ۔ اب اس ٹرانزیشن اسٹیٹ اور اس گراؤنڈ اسٹیٹ میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویشن انرجی۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ٹیمپریچر کسی چیز کا بڑھا دیں تو ریئیکشن کی جو ریٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں ہے انڈیوس فٹ ماڈل۔ انڈیوس فٹ ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ انزائم جو ہے وہ کافی فلیکسیبل ہوتے ہیں اور وہ سبسٹریٹ کے مطابق اپنی شیپ چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا انڈیوس فٹ ماڈل، اور اسی طرح سے آپ نے پڑھا تھا جو لاکن کی ماڈل تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ انزائم جو ہے وہ ریجڈ ہے اور وہ اپنی شیپ چینج نہیں کر سکتے، ایک خاص انزائم ہی ایک خاص سبسٹریٹ کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیکن انڈیوس فٹ ماڈل جو بعد میں پیش کیا تھا کوشلینڈ نے، اس نے یہ بات ثابت کی تھی کہ انزائم جو ہے وہ فلیکسیبل ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اگر اچھی لگے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔